السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عاشورہ کے دن نوافل پڑھنے کی جو ترتیب ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز 2 سلام سے یعنی 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ خدا تعالیٰ عز و جل اپنی رحمت کاملہ سے اس نمازی کے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز گناہ بخشوانے کے لیے افضل ہے۔ پروردگار عالم اس نمازی کے تمام گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 50 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نمازی کے 50 سال پچھلے اور 50 سال اگلے گناہ بخش دیتا ہے اور اوپر کی دنیا میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بناتا ہے۔ پھر 4 رکعت نماز نفل 1 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نمازی کے تمام گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ بے حساب مغفرت فرمائے گا۔ اس کے بعد 6 رکعت نماز 2 کر کے 3 سلام سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال پڑھے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھے، 5ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھے اور 6ٹھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھے۔ پھر اس کے بعد نماز جب مکمل کر لے تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ کر جس مراد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں وہ روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اور 1000 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے۔ جس کسی نے عاشورہ کے دن کسی مسلمان کو افطار کرایا یعنی کھانا کھلایا، گویا اس نے پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ 9 تاریخ یعنی 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی چاہیے، یہ بھی سنت ہے، لہٰذا 9 اور 10 محرم کے روزے رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اور عاشورہ کے دن جو عاشورہ کی دعا ہے اس دعا کو پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ یہ دعا بہت زیادہ مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس دعا کے پڑھنے سے اس سے بہت سے دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہوں گے، اس کی عمر میں خیر اور برکت نازل ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے سماعت فرمائیں، یا قابل توبتی آدم یوم عاشورہ، یا فارج کربی فی النور یوم عاشورہ، یا جامع شملی یعقوب یوم عاشورہ، یا سامع دعوتی موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم فی النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ،
یا مجیب دعوت صالح فی الناقہ یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمن الدنیا والآخرہ ورحمہما صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين واقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حيوت طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخي وأمه وأبي وجده وبني فرج عنا ما نحن فيه. پھر اس کے بعد یہ والی دعا 7 مرتبہ پڑھیں. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والبدر وعدد كلمات الله الطامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى فنعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد للہ رب العالمین. ان تمام چیزوں کا آپ حضرات خاص طور پر اہتمام کریں اور یوم عاشوراء کی برکتوں سے، فضیلت سے اور اس کی رحمتوں سے اپنے خالی دامنوں کو پر کریں. السلام